اپنے روح کے مطابق رواں دوائیں مختصر جی مجلس ادا ہوشی جناب علامہ سید محمد علی حلمانی صاحب الکوثر یونیورسٹی اسلام آباد کو تشریف لینے ہیں میرا خطاب ہوشی اس سے پہلے کہ میں سارے دوستوں کو آکساں کہ آج دی شب دعائیں دی شب ہے آج دی شب بیداری عبادت گریہ اوزاری ماتم داری دی شب ہے عبادات دی شب ہے سارے انداز جو ہم کو مولا کائنات واسطہ مصروں میں کربلا دا سارے ایام بھائی محرم الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی الحسین وعلا رسول کریم حبیبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام علی آل طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ العظم روح ارواح العالمین لتراب مقدمهم فداء ولعنۃ اللہ الابدیۃ الساریۃ الجاریۃ علی اعدائهم ومنکری فضائلهم وغاصبهم يوم علامتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إذا أراد الله بعبد خيرا قذف في قلبه حب الحسين صلوات الله محترم سامعین گرامی عزاداران عظمت کربلا جب خدا اپنے کسی بندے پہ کوئی بھلائی نازل کرنا چاہتا ہے کوئی تحفہ دینا چاہتا ہے تو وہ اللہ تحفے میں کیا عطا کرتا ہے ضروری نہیں کہ اللہ جس پر راضی ہو اس سے بڑا گھر دے بڑی گاڑی دے بڑی جاگیر دے بلکہ سید الانبیاء فرماتے سنو جب خدا چاہے کہ اپنے کسی بندے پہ تحفہ نازل کرے کوئی بھلائی نازل کرے تو اس کے دل میں چراغ محبت حسین روشن کر دیتا ہے اسے اللہ عاشق کربلا بنا دیتا ہے اسے خدا عشق حسین کی نعمت سے مالا مال کرتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رات کی اتنی تاریکی میں ساری کی ساری مصروفیات کو چھوڑ کے آپ اپنی مرضی سے یہاں آ گئے ہیں نہیں اس نے بلایا ہے تو یہاں پہ اس لیے کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لا تبرد ابدا مومنوں کے دلوں میں جو عشق حسین کی آگ بھڑک رہی ہے وہ کبھی خاموش نہیں عزاداری آپ کی اس کے جلوس کے دن میں تفصیل سے عرض کیا تھا کہ عزاداری کی کیا اہمیت ہے عزاداری کتنی شان و شوکت سے 1400 سال سے منائی جا رہی ہے آج فضائل والی رات نہیں فقط پیغام عرض کرنا چاہوں گا 1400 سال سے مشکلات پہ مشکلات برداشت کی رکھنے ڈالے گئے رکاوٹیں آتی گئی
لیکن عزاداری سید الشہداء ایک پل بھی خاموش نہ ہو سکتا۔ اسے ظلم یاد نہیں متوکل عباسی کے اور باقی حکمرانوں کے، جہاں بغداد شہر پہلی مرتبہ تعمیر کیا جا رہا تھا تو کہا جا رہا تھا اس شہر کو تعمیر کرو، لیکن اس میں گارے کے طور پہ پانی استعمال نہیں کرنا، بلکہ تمہیں سادات کا لہو دیں گے وہ استعمال کرنا ہے اور اس شہر کو بنانا ہے۔ پھر کہا کہ عزاداری وہ کرے گا، کربلا کی زیارت وہ کرے گا جو 10,000 درہم دے۔ جب بادشاہ وقت نے پوچھا کہ اب حسینیوں کے کیا حالات ہیں، ان کا مال سے امتحان لیا ہے، کیا یہ 10,000 درہم دے کے کربلا کی زیارت کر رہے ہیں؟ تو جواب دیا اس سکارتوں نے، اگر پہلے 10,000 تھے تو اب 20,000 آتے ہیں۔ یہ قوم مال کی آزمائش سے رک جانے والی نہیں ہے۔ اور وہاں دیکھا کہ ایک خاتون خرامہ چلی آ رہی ہے اور اس نے درہموں کی گٹھڑی اپنے اوپر اٹھائی ہوئی ہے، اور حاکم پوچھتا ہے کہاں آئی ہو؟ تو کہنے لگی پہلے تو سوچا تھا جب حسین کا اللہ بلائے گا وہ توفیق دے گا تب امام کی زیارت پہ آؤں گی، لیکن سنا ہے زمانے کے بادشاہ نے ہم حسینیوں کا امتحان لیا ہے، اب کوفہ والا گھر بیچ کے زیارت حسین سے حسینیات زندہ باد، حسینیات زندہ باد، یزیدیات مردہ باد، یزیدیات مردہ باد۔ یہ حسینیت 1400 سال سے یہ عشق عزاداری کا چراغ چل رہا ہے۔ کتنے خوش نصیب لمحات ہیں، ذرا چشم تصور میں سوچو، کبھی کبھی تو ہم خطابت کے انداز میں بڑی خطابت اور جوشیلے انداز میں گزر جاتے ہیں، لیکن چشم تصور میں ذرا سوچو تو صحیح، اگر آج کی رات ہم خیمہ حسینی میں نہ ہوتے تو دوسری طرف خیمہ 1400 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ میں آپ کو لے چلتا ہوں ذرا جنت کے ماحول میں، سوچئے کہ آدم سے لے کے قیامت تک کے آنے والے عاشقان اہل بیت جنت میں تشریف فرما ہیں، اور اگر خیال یہ کر لیا جائے کہ وہاں جنت میں شہادہ معصومین بھی تشریف فرما ہیں، کہیں حسین بیٹھے ہیں، کہیں حسن مجتبیٰ تشریف فرما ہیں، کہیں مولا علی حیدر کرار تشریف فرما ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں جس طرح سے یہ مجمع بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے یہاں سے آغاز ہو رہا ہے اور وہاں اختتام ہو رہا ہے، کیا جنت میں حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کے عاشقان اہل بیت تشریف فرما ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ موجود ہوں گے۔ وہاں میثم تمار بھی ہوں گے، وہاں مالک اشتر بھی ہوں گے، وہاں زہیر بھی ہوں گے، وہاں جون بھی ہوں گے، وہاں غر بھی ہوں گے، ساری شخصیات ہوں گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میری اور آپ کی جگہ اس مجمع میں کہاں پہ ہوں گے؟ اگر فرض یہ کر لیا جائے کہ ہم اپنے کردار اور حسینیت کی راہ میں دی جانے والے قربانیوں کے بل بوتے پہ اپنی جگہ اس مقام پہ بنائیں گے تو کیا میں میثم تمار کے ساتھ بیٹھ سکوں؟ میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میں میثم تمار کے ہمراہ بیٹھ سکوں گا؟ کون ہے میثم؟ جب معلوم ہو نا میثم کو، میثم کیا کر رہا ہے، کہا درخت کاش کر رہا ہوں، کہا یہ درخت نہیں، یہ عشق علی کے امتحان کے لیے تختہ دار سجا رہے ہیں۔ تاریخ نے لکھا میثم نے پھر اسے درخت نہیں سمجھا، ہر روز آتا نماز پڑھتا دعا کرتا اے درخت جلدی بڑا ہو جا، میثم تمار نے عشق علی کا امتحان دینا ہے۔ پھر 20 سال کے عرصے کے بعد میثم تمار وہاں سولی پہ تختہ دار پہ لٹکائے گئے۔ اس میثم کے ہمراہ محمد علی جنت میں بیٹھ سکے گا؟ میرے دل کی صدا تو آ رہی ہے، وہ تو عاشق علی تھا، پل پل عشق علی میں گزرا ہے، پل پل اس راہ کی خدمت میں گزرا ہے۔ میں تو اپنی مصروفیات میں مصروف ہوں،
میں اس اہل نہیں، آپ کی ایک منزل آگے لے جاتا ہوں، میں پوچھتا ہوں ابو ذر غفاری کے ہمراہ میں بیٹھ سکوں گا؟ ماحول یاد ہے نا آپ کو، جنت سجی ہے، اپنے اعمال کے عوض ہم نے وہاں اپنا مقام بنانا ہے، کتنا بڑا مجمع ہوگا وہاں پہ۔ کون ہے ابو ذر غفاری؟ جب ظالم حکومتوں نے علی مولا کے فضائل کے بیان پہ پابندی لگائی تھی تو اس عاشق علی نے اپنے اوپر واجب قرار دیا تھا، کبھی چوک پہ علی کے عشق کی مجلس پڑھتا، کبھی کسی گلی کے کونے میں جا کے پڑھتا، اور جب کسی شام کے حاکم نے مدینہ بدل کیا تھا تو روایات کہتی ہیں ابو ذر غفاری کی پنڈلیوں کا گوشت بھائے تھا، اور علی حیدر کرار خود استقبال کے لیے آئے تھے۔ کیا میرے اور آپ کے استقبال کے لیے مولا کہ میں نے ساری زندگی اپنی مرضی سے گزرتا چلا جا رہا ہوں، مجھے ابو ذر غفاری کے ہمراہ اپنی جگہ بھی نظر نہیں آتی۔ میں نوجوانوں سے عرض کروں گا، ہم اپنی مرضی کرنے کے بہت زیادہ عادی ہیں، بہت زیادہ عادی ہیں۔ کیا مالک اشتر کے ساتھ بیٹھ سکوں گا؟ کون ہے مالک اشتر؟ جیتی ہوئی جنگ جرنیل کے لیے مشکل ہوتا ہے واپس آئے، بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب جنگ جیت رہا ہو اس سے کہا جائے، واپس بلایا جائے کہ واپس آ جاؤ۔ مالک اشتر خیمے کے بالکل قریب پہنچ گیا ہے، تھوڑی دیر کے بعد جنگ ختم ہو جائے گی، مولا کا پیغام ملا اشتر واپس آ جا۔ مولا جو حکم، ایک شکل بھی جبھی پہ نہیں آیا، اور یہ علی کا شیعہ وہاں سے پڑھتا ہے، پلٹ کے مولا سے اتنا بھی نہیں پوچھا، مولا تھوڑی دیر کے بعد کے دشمن کو ختم کرنے لگا تھا، سارا فساد ختم ہوتا۔ سامعین محترم آپ سے پوچھتا ہوں، کیا مالک اشتر کے ہمراہ مجھے جگہ ملے گی؟ یہ سوچتے جائیے اور صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیا مختصر کرو اپنی گفتگو کو، ایک حسین نے سن 61 ہجری میں کربلا سجائی، 72 کو اکٹھا کیا، نوجوانوں سے مخاطب ہوں، کیا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ اس 72 کے لشکر میں کوئی ایک صحابی مولا کا ایسا تھا جو کبھی نماز پڑھتا تھا، کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا؟ آپ گواہی دے سکتے ہیں کہ ایک شخص ایسا تھا؟ سب جگ زباں ہو کے کہو گے اس 72 کے لشکر میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس سے نماز تہجد بھی کرنا۔ اچھا میں سوال بدلتا ہوں، اس 72 کے لشکر میں ایک بتاؤ جو قرآن نہ پڑھتا ہو۔ اپنے نوجوانوں سے عرض کروں گا، صبح سے شام کتنی دفعہ ہم موبائل نکالتے ہیں، موبائل نکال کے کسی دوست کا واٹس ایپ تو نہیں آیا، میسج تو نہیں آیا، پیغام تو نہیں آیا، بار بار موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، بار بار دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ زندگی اللہ نے ایک مرتبہ دی ہے، اور جب پلٹ کے واپس جائیں گے دوبارہ کبھی بھی واپس نہیں آنا، اور اگر اللہ نے پوچھ لیا وہ ایک مرتبہ ملی ہوئی زندگی میں نے جو قرآن نازل کیا تھا، میں نے جو واٹس ایپ کیا تھا، میں نے جو میسج بھیجا تھا وہ دیکھا تھا یا نہیں، تو میری صدا کیا آئے گی، آپ کی صدا کیا آئے گی؟ نہیں معلوم کتنے دن ہو گئے کہ قرآن کو نہیں کھولا۔ اس 72 کے لشکر میں آج کی رات سن 61 ہجری میں کوئی ایک ایسا ہو جو قرآن نہ پڑھتا ہو، جو کسی کے حقوق کو کھا لیتا ہو، تو آپ جواب دیں گے کوئی نہیں تھا۔ تو مجھے انصاف سے بتائیے، جب آخری حسین تشریف لانے والے ہیں اور ان کے لشکر کے لیے ہم کہتے ہیں الاجل الاجل الاجل، اور پھر ہم اپنے آپ کو سمجھانے میں کیا کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں کہ اگر کربلا والوں کی خصوصیات ہم میں نہیں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے مولا کے لشکر میں شامل ہوں گے؟ وہ امام
جو کوفہ کی خاک والی مسجد میں خاک والے محراب میں جا کے بہار کی 45ویں جلد میں سید ابن طاؤس لکھتے ہیں اللہم ان شیعتنا قد فعلوا ذنوبا کثیرا اتقادا لحبنا، میرا اللہ ہمارے شیعوں نے ہمارے محمد کی محبت پہ بھروسہ کرتے ہوئے بہت گناہ کر دیے ہیں، میں مہدی دوران اپنے شیعوں کے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ آج کی رات گزر گئی نا، آج کی شب گزر گئی، اور حسین نے 61 ہجری والے حسین نے اور زمانے کے حسین نے اگر اپنی بارگاہ میں قبول نہ کیا تو مجھ سے اس سے زیادہ بدنصیبی نہیں ہوگی کہ میں حسین کے دروازے پہ آیا اور مجھے حسین نے قبول نہیں کیا۔ ایک عالم دین شیخ حسین جاتے ہیں، مجلس پڑھنے جاتے ہیں، پرانے زمانے کا واقعہ ہے کہ جب شہروں کے گرد چار دیواری ہوتی ہے، دروازے پہ تک الباب کرتے ہیں، ایک شخص ہے جس کا نام علی گندابی ہے، وہ دروازے پہ آتا ہے، کہتے ہیں کون ہے؟ یہ علی گندابی نشے کے حالت میں ہے، یہ اس دروازے کا محافظ ہے، کہتے ہیں میں شیخ حسین ہوں، تیرے شہر میں مجلس پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ کیا کہا؟ محرم آ گیا، چاند نظر آ گیا، اور اپنے آپ سے علی گندابی کہتا ہے محرم آ گیا ہے اور تم نے توبہ نہیں کی، محرم آ گیا ہے اور تم نے امام کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اس خطیب سے کہا پہلے میری مجلس پڑھو پھر شہر والوں کی مجلس پڑھنا۔ خطیب نے کہا ضروری ہوتا ہے کوئی ممبر ہو، کوئی سامع ہو، کوئی مجلس سننے کے لیے آئے، کوئی مجلس پڑھنے کے لیے آئے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو جھکایا اور اپنی پشت پہ ممبر بنایا، کہا خطیب یہاں میری اس پشت پہ بیٹھ جا، اور تجھے سامع چاہیے نا تو میں سن رہا ہوں، تم مسائل پڑھ میں مجلس سنتا ہوں۔ وہ گریہ کرتا رہا، مسائل ہوتے رہے، اس کا دل نہیں بھرا، علی گندابی کا دل نہیں بھرا۔ یہ صبح اٹھا اور پھر کربلا کی طرف چلا گیا، مولا کی بارگاہ میں معذرت کی، مولا کی بارگاہ میں توبہ کی، اور وہاں سے یہ آیا ہے پلٹ کے شاہ نجف کی بارگاہ میں۔ یہ زمانہ آیت اللہ بزرگ شیرازی کا زمانہ ہے، وہ زمانہ جس شخصیت کے حرمت تماکو کا فتویٰ دیا تھا اور انگریزوں کے چنگل سے پورے اس خطے کو بچا لیا تھا، اس شخصیت کا زمانہ ہے۔ صف اول کے نمازیوں میں شریک ہو جاتا ہے اور صبح شام دعا کرتا ہے مولا اگر میری توبہ قبول کر لی ہے، اگر راہ حسین میں میری قربانیاں قبول کر لی ہیں تو مجھے یہی شاہ نجف کے ہمراہ، یہی نجف اشرف میں مولا کی زری میں قبر کی جگہ دیجئے، قبر کی جگہ دیجئے۔ اس کی دعا روز یہی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ خبر ملی کہ کوئی بڑے عالم دین مرد اہل قدر دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے لیے قبر کھودی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد خبر آئی نہیں وہ زندہ ہے، غلط فہمی ہوئی تھی۔ علی گندابی جو مجلس حسین میں توبہ کر کے مانگ رہا تھا دعا کہ مولا علی کا حرم مل جائے تدفین کے لیے، سر سجدے میں رکھا اور اللہ سے کہا میرا اللہ اگر علی گندابی کی ابھی بھی توبہ قبول نہیں ہوئی تو یہاں سر سجدے میں ہے اور میری توبہ قبول کر لے۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ علی نے اس قائد کو اپنے پاس بلا لیا، وہ جو قبر کھلی گئی تھی علی گندابی کا غسل ہوا، تدفین ہوئی، اور وہاں سے لے کے آج تک علی گندابی تیرے اور میرے علی کے پڑوس میں سو رہا ہے۔ یہ سعادت ملتی ہے تو کب ملتی ہے؟ یہ آج کی رات سعادت ملے گی، یہ آج کی شب سعادت ملے گی۔ ہم 10 منٹ کے لیے گوشت کی دکان پہ جائیں، تھوڑی دیر کے بعد گوشت کی بو ہمارے بدن سے آ رہی ہوتی ہے۔ ہم 20 منٹ کے لیے ہاسپٹل چلے جائیں، تھوڑی دیر کے بعد ہاسپٹل کے دوائیوں کی بو ہمارے بدن سے آ رہی ہوتی ہے۔ ہم 2 مہینے
8 दिन حسین کے مہمان رہے اور ثقافت حسینی کی خوشبو ہمارے بدن سے نہ مہکے تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ در در توبہ ہے، یہ در در معرفت توحید ہے. نوجوانوں، اگر آج کی شب زمانے کے حسین کو راضی نہ کر سکے، اپنے زمانے کے امام کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہ کر سکے، تو پھر کوئی اور شب ایسی شب نہیں ہے. اس لیے کہ یہ رات شہیدوں کی رات ہے، یہ شب بادل کی رات ہے. اور میرے ساتھ سن 61 ہجری کی کربلا میں چلو. کربلا کا میدان ہے، خیام ہے، اور وہاں اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں. کہیں علی کی بیٹی اپنے بھائی حسین سے پوچھ رہی ہے، بھیا میں آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا ہے. حسن مجتبیٰ کو چھوڑ گئے تھے، بابا کو چھوڑ گئے تھے، آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا ہے. یہ جملہ حبیب سن رہے تھے، آئے ہیں اور کہا ہے آقا زادی اگر ہماری وفا پہ یقین نہیں ہے تو یہ ہماری ننگی تلواریں، خدا کی قسم اگر راہ حسین میں 1000 مرتبہ بھی جان دینی جائے تو ہم لٹا دیں گے اپنی جان. یہ کون سی رات ہے جہاں حسین فرما رہے ہیں چراغ بجھا دو، چراغ بند کر دو، جس کو جانا ہے حسین کو چھوڑ کے چلا جائے. عزاداروں کوئی نہیں جا رہا، حسین کو چھوڑ کے کہیں کوئی نہیں جا رہا. کہیں نماز کی صدا آ رہی ہے تو کہیں قرآن کی تلاوت کی صدا آ رہی ہے. یہ جو آج کی رات ہے نا اور جو کل کی رات آئے گی، اس میں منظر بڑا عجیب ہے. آج خیموں کا محاصرہ عباس کیے ہوئے ہے. عباس کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے. یہاں بیویاں آرام کی نیند سو رہی ہے، سکون سے ہے. فوج اشقیاء کو عباس کے خوف سے نیند نہیں آ رہی. کل منظر بدلے گا، کل عباس نہر فرات کے کنارے سو جائیں گے. ارے فوج اشقیاء کو آرام سے سو جائے گی لیکن بیویوں کو نیند نہیں آئے گی. آج ذوالفقار لے کے عباس پہرا دے رہے ہیں، کل کہیں علی کی بیٹی چلے ہوئے خیمے کی کوئی لکڑی اٹھا کے پہرا دے رہی ہوگی اور کہے گی حسین کی یتیموں تمہارا محافظ عباس تو نہیں رہ گیا لیکن میں زینب ہوں، میں زینب موجود ہوں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. وہ وقت بھی آیا جب ایک فہرست پڑھی جا رہی ہے اور قاسم بار بار پوچھ رہے ہیں، قاسم بار بار سوال کر رہے ہیں، چچا موت کے لیے میرا نام بھی لکھا گیا ہے تو آواز آ رہی ہے تیرا نام تو کجا، علی اصغر کا نام بھی شہیدوں میں ہے. اور فوراً جلال آیا، کہنے لگے کہ آپ فوج اشقیاء خیموں میں آ جائیں گی. میں آپ سے کہتا ہوں پرانے عزادار ہو، بتاؤ حسین جواب دے تو کیسے جواب دے. فرمانے لگے نہیں بیٹا میں لے کے جاؤں گا علی اصغر کو، مقتل لے کے چلوں گا، وہاں تیر دیا جائے گا. عزاداروں یہ رات ڈھلتی چلی جا رہی ہے، دعا مانگو نا آج کی رات نہ ڈھل، اے سورج صبح نہ نکل، اس لیے کہ اجڑ جائے گی زینب، اس لیے کہ اجڑ جائے گی زینب. آج سکینہ کے پاس بابا کا سینہ موجود ہے، کل موجود نہیں ہوگا. سکینہ مٹی کا تکیہ بنا کے وہاں پہ سو جائے گی. عزاداروں آج کی رات پرسہ دے لو، اس لیے کہ کربلا کا حسین زیادہ مصروف نہیں ہے. کل کہیں قاسم کا لاشا، کہیں علی اصغر کا لاشا، اور ایک وقت وہ بھی آئے گا نا جب علی اکبر
اکبر آ کے کہے گا بابا کیا میرے لیے موت کی اجازت ہے؟ ہر شہید کو تحمل سے اجازت دی ہے، منہ سے بول کے اجازت دی ہے، لیکن علی اکبر کو منہ سے بول کے اجازت نہیں دی۔ عزاداروں کیسے اجازت؟ توجہ میری جانب جہاں تک آواز جاری ہے، ناظرہ آئتن ایسے دیکھا ہے اپنے لختے جگر کو جیسا کوئی باغبان اجڑتے ہوئے باغ کو دیکھا۔ کہا اکبر تو بھی جانے کے لیے تیار ہو گیا، جا اپنی پھوپھیوں سے مل کے آ جا۔ عزاداروں کربلا کے 2 شہید ایسے شہید ہیں جن کی زندگی میں ماتم ہوا۔ ایک زہرا کا لال حسین ابن علی جب اجازت لے رہے تھے، جب ودا کر رہے تھے تو ماتم ہوا، اور ایک ہم شکل پیغمبر علی۔ علامہ حسین بخش جاڑا صاحب فرمایا کرتے تھے جب بھی علی اکبر اجازت لے کے چلتے خیموں کا پردہ اٹھتا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پردہ پھر نیچے آ جاتا، پھر اٹھتا اور پھر نیچے آ جاتا، پھر اٹھتا اور پھر نیچے آ جاتا۔ کوئی بی بی کہتی اکبر ارحم علی غربتنا، اکبر ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہے؟ اکبر ہمارا کون رہ گیا ہے؟ عزاداروں رہوار چلا کہ رہوار رک گیا۔ اکبر نے پوچھا رہوار اب کیوں رک گئے ہو؟ کہا نیچے دیکھو۔ دیکھا تو کوئی 4 سال کی بچی ہے، کہہ رہی ہے اکبر تجھے فوج اشکیا للکار رہی ہے، تیرے پاس وقت نہیں ہے کہ تو اترے، میں تیری داڑھی کا بوسہ لوں۔ اکبر رکاب سے پاؤں نکال اور میں تیرے قدموں کا بوسہ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں چلا ہے ہم شکل پیغمبر مصطفیٰ کے نواسے نے کوئی ایسا کام کسی اور شہید کے ساتھ نہ کیا جو علی اکبر کی دفع کیا۔ جب علی اکبر کا رہبار چلا ہے حسین پیچھے پیچھے دوڑے، کہا ہے محلن محلن یا بنیا، اور میرا بیٹا دھیان سے آئے اس کا چل۔ انگشت شہادت آسمان کی طرف بلند کی اور فرمایا اللہم اشہد لہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول اللہ۔ اے اللہ گواہ رہنا میں وہ جوان بھیج رہا ہوں جو گفتار میں کردار میں تیرے نبی کی ہم شکل تھا۔ عزادارو اکبر کا رہوار چلا، بڑی جنگ کی علی اکبر نے، اب آپ پہ بھی سکت نہ ہوگی، عزاداری کرنی ہے۔ عزادارو جب آخری سلام کیا ہے نا علی اکبر نے، قاسم کے لاشے پہ حسین بڑی جلدی پہنچے ہیں، عباس کے لاشے پہ ضرور کہا ہے الان ان کا سر ظہری، لیکن پہنچ گئے ہیں۔ کوئی اتنا بڑا صدمہ تھا علی اکبر کا، زانو بے زانو رسیدان، آئے حسین میں طاقت نہیں کہ بیٹے کا جنازہ۔ عزادارو قافلہ لٹ کے کوفہ و شام گیا، جب لعین کے دربار میں پہنچا نا تو کہنے لگے حسین کے قاتل کو بلاؤ، حسین کے قاتل کو بلاؤ۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیوں شمر کو بلاتے ہو؟ کہا پوچھنا چاہتا ہوں جب اکبر کو مار دیا تھا تو حسین کو کیوں مارا؟ کہا کیوں پوچھتا ہے؟ کہا جس کا علی اکبر جیسا بیٹا مارا ہو اس حسین کو مارنے کی ضرورت۔ اکبر کے بابا کے دل کا حال بیان کیا۔ اکبر کی ماں کا بھی ایک جملہ سنتے چلو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے تھے، اسماعیل ذبح نہیں ہوئے تھے، ایک گلے میں سرخ نشان پڑا تھا چھری کا۔ جب ہاجرہ کو معلوم ہوا نا کہ میرے بیٹے کے گلے پہ سرخ نشان پڑا ہے، چھری کی وجہ سے پڑا ہے، اسی غم میں دنیا سے چلی گئی۔ آئے کیا کرے زینب
زینب جو 18 سال تک اکبر کو پالتی رہی، لیکن اکبر کا قاتل کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ساتھ ساتھ چلتا رہا۔